بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کو منا گئے جو بند کے ستارے دنیا پہ چھا گئے ہیں، جو بند کے ستارے رب کو منا گئے جو بند کے ستارے۔ وہ رفع دین اور ہے جو اہل حدیث بھائی رفع دین کرتے ہیں، وہ رفع دین اور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت کی نماز میں 28 مرتبہ رفع دین فرمایا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اہل حدیث علماء باقاعدہ اس پہ کتابیں لکھ چکے ہیں، میں نے باقاعدہ 10 کتابوں کے حوالے دیے۔ نماز النبوی کتاب ہے، ناصر الدین البانی صاحب مشبوہ الحدیث عالم ہے، انہوں نے کہا سجدوں میں رفع دین کی حدیثیں ہیں اور صحیح ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں آپ ضعیف پڑھ رہے ہیں، تو وہ حدیث کے صحت اور ذوق کے ہاں آپ کے ہاں حجت کا درجہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے صحیح سطح پر الگ کتابیں لکھی ہیں، ضعیف الگ اور صحیح الگ کی ہیں۔ تو اب سجدوں کی رفع دین کو وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح مولانا حسین بٹالوی صاحب اہل حدیث، مولانا حسین سلوی صاحب اہل حدیث عالم ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے سجدوں میں رفع دین سنت ہے، تو مستقل کتاب ہے۔ اسی طرح یہ کتاب ہے فضل الودود کے نام سے، یہ تحقیق رفع الیدین بالسجود، مستقل سجدوں کے رفع دین پہ حدیث ہے۔ اب یہ بھی حدیث آ گئی، ایک کتاب آ گئی۔ اسی طریقے سے کتاب ہے نیل المرام کے نام سے، میں نے اس کی فوٹو کبھی پہلے پیش کی ہے۔ نیل المرام میں خود جو ہے یہ اہل حدیث عالم نواب صدیق حسن خان صاحب نے جو ہے اس بات کا باقاعدہ حوالہ پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ ہر نماز کی ایک زینت ہے، اور نماز کی زینت جو ہے وہ ہر تکبیر کے ساتھ رفع دین کرنا ہے۔ اور تکبیر تو سجدے کے ساتھ بھی ہوتی ہے، سجدے کو آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی، پھر آپ تو وہ رفع دین نہیں کرتے۔ اسی طرح فتاوی علماء حدیث، یہ ہمارے پاس 3 اور 4 جلد ہے، حوالے میں دے چکا ہوں، کچھ کو پڑھنا ہو تو بھائی پڑھ سکتے ہیں ان کو۔ فتاوی علماء حدیث جو ہے اس کا میں حوالہ پیش کیا، پوچھا گیا سجدے میں رفع دین کی حدیثیں صحیح ہیں، انہوں نے کہا صحیح ہے، بھائی کہہ رہے ہیں ضعیف ہے۔ آپ ہمیں بتائیں وہ علماء کے علم سے تھا، یہ آپ حضرات کا، اب وہ کہہ رہے ہیں صحیح ہے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے، لوگوں کی سستیاں عمل نہیں کرتے۔ میں تو پروف کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ آج بھائی جو رفع دین کرتے ہیں وہ حدیث کا رفع دین نہیں ہے، حدیث کا رفع دین پورا ہے، اہل حدیث بھائیوں کا رفع دین ادھورا ہے۔ پورے اور ادھورے میں بڑا فرق ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اگر کرنا تو پورا کرو۔ ہمیں کہیں گے بھئی اگر ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدوں کا رفع دین آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں بھئی رکوع کا بھی ثابت ہے، سجدوں کا بھی ثابت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر دوسری بات آپ کہتے ہیں ہمارے پاس رکوع کے رفع دین کی ہمیشگی پر، رکوع کے رفع دین کی ہمیشگی پر جو ہے کوئی روایت نہیں ہے۔ میں تب پہ پڑھنا شروع کرتا ہوں، میں چھوڑنے پہ پڑھنا شروع کرتا ہوں حدیث سے۔ بے شک تکبیروں کی بات کی ہے، اب خود انہوں نے کہا کہ یہ تکبیریں منسوخ ہیں، 4 سے زیادہ تکبیریں منسوخ ہیں۔ نماز نبوی ہے ناصر الدین البانی صاحب کی میرے پاس، اس میں تو خود لکھا ہے 5 بھی کہہ سکتے ہیں۔ جواب دیں۔ میں الحمدللہ ان کی بات کے دوران میں نہیں بولوں گا، اور میں امید رکھوں گا کہ یہ بھی میری بات کے دوران نہیں بولیں گے۔ بالکل نہیں بولیں گے، اگر رفع دین پہ بات ہوگی تو، اگر کوئی اور بات جائے گی پھر میں ٹوکوں گا۔ میں نے رفع دین کے علاوہ اور کوئی بات نہیں، سب حضرات جانتے ہیں، اگر میں رفع دین سے ہٹ کر کوئی بات کروں مجھے ہر آدمی ٹوک سکتا ہے۔ ٹو دی پوائنٹ بات رفع دین میں بات کرنی تھی میری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک رفع الیدین کیا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع الیدین کو ترک کا ذکر کر دیا۔ ہم یہ بات سمجھیں گے، مثال کے طور پہ یہ پہلے آئے، میں بعد میں آیا، وہ اس کے بعد آئے، وہ اس کے بعد آئے۔ پہلا بندہ یہ کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے، اس کے بعد مسلمان ہونے والا کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین نہیں کیا۔ تیسرا بندہ یہ کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا، ہم سمجھیں گے پہلے والا کہتا ہے کہ کیا، دوسرے والا کہتا ہے نہیں کیا، تیسرے والا بھی کہتا ہے کیا۔ اس سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا۔ لیکن اگر روایت ثابت ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کہاں تک کیا، اس کے بعد ثابت نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کیا، یہاں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، تو پتہ چل جائے گا اس سن تک کیا ہے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے۔ میرا سیدھا سادہ سوال ہے کہ وہ صحابی دکھائیں کہ یہ دیکھیں گے صحابی فلاں سن میں مسلمان ہوا،
اور یہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین نہیں کیا، ہم کہیں گے یار بات ٹھیک ہے، اس کے بعد کسی صحابی نے بیان نہیں کیا تو رفع الیدین منسوخ ہو گئی۔ اگر وہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے، اس کے بعد آخر تک صحابی آئے اور آخری صحابی بھی یہ بات کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے۔ میں نے بات جو جنازے کی تھی وہ میں نے یہ کی تھی کہ محدثین نے، فقہائے کرام نے، حنفیوں نے، جیسا انہوں نے فرمایا کہ 5 تکبیریں حدیث مسلم کے اندر موجود ہیں، لیکن حنفی حضرات کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل 4 کا ہے، لہذا ہم نے 4 پر اتفاق کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری صحابی اگر رفع الیدین نہ کرنے کی روایت دے، میں آج ہی چھوڑنے کے لیے تیار، اور انشاءاللہ میرے ساتھی بھی چھوڑنے کے لیے تیار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہے، جیسے اللہ کے نبی کا آخری صحابی انشاءاللہ میں دکھاؤں گا، وہ یہ کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع گئے، تکبیر تحریمہ کہی، رفع الیدین کیا، رکوع گئے کیا، رکوع سے اٹھے کیا، اور وہ اللہ کے نبی کا آخری صحابی ہو۔ حنفی حضرات کہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری صحابی اس وقت آیا تھا جب جنگ تبوک کی تیاری ہو رہی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 62 سال تھی۔ 63ویں سال کے 2.5 مہینے یعنی 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اب مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کا آخری صحابی، اور اس کے بعد دوسرا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی۔ ہم کہتے ہیں آپ اس صحابیوں، یا تو آپ یہ کہیں یہ آخری صحابی نہیں ہے، اس کے بعد یہ صحابی مسلمان ہوا تھا، ہم کہیں گے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کہیں، مالک بن حویرث پہلے کہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری یہ صحابی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کے اندر چھوڑ دی تھی۔ بس میرا ایک مطالبہ ہے، وہ صحابی تلاش کریں اور اس کی تاریخ مسلمان ہونے کی آپ بتلائیں کہ یہ فلاں سن میں مسلمان ہوا تھا، اور اس کے بعد کوئی صحابی رفع الیدین کی روایت نہیں کرتا، ترک کی رفع الیدین کی کرتے ہیں، ہم کہہ دیں گے آپ کا موقف بالکل ٹھیک ہے۔ وہ جو آپ سجدے کی رفع الیدین لے کے آتے ہیں، میں نے پہلے کہا تھا قافلہ حق کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جناب وہ مسئلہ جو آپ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، جس میں ہمارا نزاع نہیں ہے، وہ ہمیں نہیں چھیڑنا چاہیے، اور جو مسئلہ آپ نہیں کرتے ہم کرتے ہیں وہ باعث نزاع ہے، وہ چھیڑنا چاہیے۔ سجدے کا رفع الیدین تو آپ بھی نہیں کرتے ہم بھی نہیں کرتے۔ اگر آپ یوں کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ رفع الیدین سجدے کی کرنا ثابت ہے، تو پھر تو اگلا سوال پیدا ہو جائے گا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے وہاں تو کسی کی بات نہیں چلتی، پھر تو آپ کو بھی کرنا پڑے گا۔ پھر میں سوال کروں گا آپ ہم سے رفع الیدین کروانا چاہتے ہیں کہ چھڑوانا چاہتے ہیں؟ لہٰذا وہ مسئلہ آپ نہ چھیڑیں جس کے اوپر آپ کا اور ہمارا اتفاق ہے، مسئلہ وہ کریں جس کا آپ کا اور ہمارا نزاع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی دکھا دیں، یہ صحابی فلاں سن میں مسلمان ہوا، اس نے ترک رفع الیدین کی روایت کر دی، اس کے بعد کوئی صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے جو اس کے بعد رفع الیدین کرنے کی روایت پیش کرتا ہے۔ جی بس میں نے سوال رسول کریم اما بعد، اللہ اکبر۔ ساری بات جو بھائی نے اتنے لمبے وقت میں کہی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آخری صحابی ارد وائل بن حجر حضرت مالک بن حویرث ہے، یہی کہی نا۔ ہم کہتے ہیں کہ اس بات میں کوئی نہ اختلاف ہے نہ بحث کرنے کی ضرورت ہے کہ آخری صحابی کون ہے اور وہ کب ایمان لایا اور اس کا کیا ہے۔ بات جب میں نے 2 ٹوکا آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی کہ دیکھو یہ بھائی اس نے بھی کہا یہ بھی کہہ رہے ہیں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری صحابی ہیں، ہم کہتے ہیں ان سے سنن ابی داؤد میں سجدوں کی روایت ہے، پھر کرو، کیوں نہیں کرتے؟ پھر کہتے ہیں، پھر انہوں نے بات عرض کی ہے، کہتے ہیں کہ جی قافلہ حق میں لکھا ہے کہ جو بات ہم میں اور آپ میں محل نزاع نہیں اس کو نہ چھیڑو۔ پوری بات قافلہ حق کا شمارہ سامنے رہتے میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کیا لکھا ہے۔ دیکھیے ہم میں اور ان میں سجدوں کے رفع الیدین میں بھی کلیتاً اتفاق نہیں ہے۔ یہ کیسے کہتے ہیں اتفاق ہے؟ ہم کہتے ہیں سجدوں کا رفع الیدین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے
اور حدیثیں جو ہے وہ قابل قبول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، اور یہ کہتے ہیں ثابت ہی نہیں ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں جو ہے وہ صحیح نہیں ہیں۔ اب بتائیں ہمارا ان کا موقف ٹھیک ہے؟ ایک ہے؟ نہیں، زبیر سماتا وہ سب حدیثوں کو جھٹلا رہے ہیں یہ۔ اب دیکھیں جو صحابہ کرام میں نے عرض کیا رکوع کی رفع دین ذکر کرتے ہیں، وہ صحابہ کرام سجدوں کی رفع دین بھی ذکر کرتے ہیں۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، حضرت وائل بن حجر، میں نے سنن ابی داؤد کا حوالہ دیا، بھائی اس کو ترجمے والی کتاب ہے، اس کو پڑھ لیں، سنن ابی داؤد کو سجدے کی رفع دین ہے، مالک بن حویرث آخری صحابی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے رکوع کی رفع دین بخاری شریف میں موجود ہے کہ ناصر الدین البانی صاحب نماز نبوی احادیث صحیحہ کی روشنی میں کتاب لکھ رہے ہیں، ضعیفہ کی روشنی میں نہیں۔ اب اس میں خود کہہ رہے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدوں کا رفع دین کرتے تھے، یہ میرے سامنے ہے والا، اس کا انکار کریں، میں دیکھتا ہوں کیسے۔ ہم اب کہتے ہیں یا تو پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا گیا، آپ کے پاس کیا علم ناصر الدین البانی صاحب سے زیادہ؟ اور انہوں نے کہا کہ صحیح دیکھو رسول اللہ کا صحیح طریقہ ہے نماز۔ اب اس میں خود انہوں نے کہا کہ 26 مرتبہ رفع دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر ہے، اگر یہ واقعی نبی کی نماز ہے، تمہاری ادھوری کیوں ہے، اپنی پوری کیوں نہیں کرتے؟ میرا سوال پھر وہی کھڑا ہے، کہتے ہیں جو محل نزاع بات نہیں ہے اس کو نہ چھیڑے، ہم کہتے ہیں محل نزاع کا تعین کریں، ہم کہتے ہیں سجدوں کا رفع دین ٹھیک ہے، میں بھی نہیں کرتا، آپ بھی نہیں کرتے، یہ بات محل نزاع بالکل ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے، لیکن جو محل نزاع اگلی ہے وہ ہے کہ میں کہتا ہوں سجدوں کا رفع دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو صحابہ کرام رکوع کا ذکر کرتے ہیں وہ سجدوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں رکوع کا ٹھیک ہے سجدوں غلط ہے، ہم کہتے ہیں آپ نے اتنی حدیثوں کو جھٹلا دیا، آپ کس کھاتے میں جائیں گے؟ آپ کا ہمارا موقف ٹھیک کیسے ہو گیا؟ پھر اب دیکھیں حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم کہتے ہیں ابھی بار بار اصحابی لفظ بول رہے، لفظ اصحابی نہیں ہوتا، صحابی ہوتا ہے، لفظ اصحابی نہیں ہوتا، صحابی، اصحابی جمع۔ اگلی بات پھر دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ آخری صحابی سے رکوع کا رفع دین، ہم کہتے ہیں اگر ہمیشگی والی بات ہے تو آپ دکھا دیں، ترک والی بات میں دکھاتا ہوں، یہ سنن ابی داؤد ہے، اس میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہہ رہے ہیں نا کہ وہی صحابی کہہ دے کہ دوبارہ میں نے دیکھا نہیں رفع دین کرتے ہوئے، میں نے پہلے بھی حدیث بھائی کے سامنے پڑھی تھی، اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، سنن ابی داؤد ہے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں میں دوبارہ آیا، میں نے صحابہ کرام کو دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام شروع نماز میں رفع دین کرتے تھے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ اپنا کمبل اور جبے اوڑھ رکھے تھے، اس کی وجہ سے زیادہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، صرف سینے تک اٹھا رہے تھے ہاتھ نا۔ آپ دیکھو شروع نماز کا رفع دین بیان کر رہے ہیں، دوبارہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، آخری صحابی ہیں، آپ خود کہہ رہے ہیں اس سے بڑی عہدگی میں آپ کو کیا دوں، مجھے بتاؤ، اور بھی دیتے ہیں انشاءاللہ، ابھی شروع ہوا ہے کام۔ آپ اب ایک میرا آپ سے مطالبہ ہے، بلکہ درخواست ہے آپ سے، بھائی آپ ہمیشگی پہ حدیث پڑھنا شروع کریں، آپ ہمیں حوالہ نہ دیں کہ حضرت ابن عمر نے کیا فرماتے ہیں کیا، اور حضرت مالک بن حویرث فرماتے ہیں کیا، اور حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں کیا، اس میں تو نزاع نہیں ہے، آپ ہمیشگی پہ حدیث پڑھیں، ہم شروع کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا اعتراض یہ ہے، ہمارا سوال یہ ہے، الٹا خود جواب دینے کی بجائے مجھ پہ سوال کر رہے ہیں، میں تو رفع دین کا منکر ہوں، اگر آپ نے مجھ کو رفع دین پہ لانا ہے اپنی صفات کے اعتبار سے، پھر آپ دلائل سے ثابت کریں سجدوں کا رفع دین ثابت نہیں ہے، میں ثابت کر رہا ہوں، آپ لائیں اپنے رفع دین پہ، میں کہہ رہا ہوں سجدوں کا رفع دین نبی کی حدیثیں ہیں اور وہ ٹھیک ہے، قابل عمل ہے، ٹھیک ہے، اب قابل عمل حدیثیں آپ کیا قابل نے لکھا ہے، ہم تو کہتے ہیں کسی دور میں قابل عمل رہی ہے وہ حدیثیں سجدوں والی، لیکن بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، صحابہ نے اس کو ذکر کر دیا، ہم اس کو نہیں مانتے، عمل کے لیے نہیں ہے، وہ تاریخ ہے اسلام کی، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اب تاریخ کے اعتبار سے وہ بیان کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کرتے تھے تو ہم نے مان لیا، تاریخ کی بات اور ہے، آخر کی بات آپ خود کہہ رہے ہیں، آخری صحابی ثابت کریں، آخری صحابی جو ہے آپ وائل بن حجر ان کی روایت آپ کے سامنے ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں میں دوبارہ آیا، میں نے دیکھا صحابہ شروع نماز میں رفع دین کرتے تھے، آپ رکوع کا رفع دین دکھائیں یہاں کہاں، اب وہ کیوں نہیں ذکر کر رہے، اگر دیکھا ہے تو بتائیں، میں نے ایک روایت پڑھی ہے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق اب ان سے تو اب وہ خود کہتے ہیں آخری صحابی ہیں، سنن نسائی کے اندر یہ دیکھیں، نسائی شدہ خود یعنی اس بھائیوں نے شائع کی ہے مکتبہ سلفیہ سے، میں نے پہلے بھی اس کا حوالہ پیش کیا، سجدوں کا رفع دین جو ہے وہ حضرت مالک بن حویرث سے نقل کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں وہ آخری صحابی ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کر رہے ہیں، چیپٹر قائم کر رہے ہیں، باب رفع الیدین للسجود، سجدوں کا رفع دین، وہ آخری صحابی ہیں حضرت مالک بن حویرث، تو وہ سجدوں کا رفع دین کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ آپ عمل کریں پھر، اگر آخری صحابی ہیں، مجھ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آخری صحابی ہیں
اور آپ مجھے دکھائیں کہ یوں ہے. میں کہتا ہوں آخری صحابی نے جو رفع دین بیان کیا ہے پہلے اس کو لے لو. اب آخری صحابی نے جو گھر جا کر نماز پڑھائی ہے وہ مجھ سے سن لو کون سی پڑھائی ہے. اس میں رکوع کا تذکرہ ہے, رفع دین نہیں ہے. بخاری شریف میں ہے. حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ دیکھ سکتے ہیں اس کتاب کو, اس کے حوالے کو. حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں جی عن ابی قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نے فرمایا کہ اصحابی اپنے ساتھیوں کو الا انبئکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں تم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ بتاؤں. اب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بتا رہے ہیں. وہ آئے, اب گئے ہیں, جا کر کیا کر رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بتا رہے ہیں. اب اس میں رفع دین نہیں ہے. اس میں رفع دین کیوں نہیں بتا رہے؟ ہم کہتے ہیں ان سے ہونا بھی حق ہے رفع دین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوڑنا بھی حق ہے. اب یہ دیکھیں, آپ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کی نماز ہے رفع دین نہ کرنے والی, ہم کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے. وہ خود کہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ دکھاؤں, کہتے قال بتایا کہ وہ یہ ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کا تذکرہ ہے اس میں. فرمایا کہ وہ نماز کا وقت نہ تھا, فقام ثم رکع فکبر ثم رفع رأسہ. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بتا رہے ہیں کہ اب حضرت مالک بن حویرث کھڑے ہوئے ہیں, اب انہوں نے تکبیر کہی ہے اور اب رکوع کیا ہے, پھر رکوع سے کھڑے ہوئے ہیں. آپ رفع دین یہاں مجھے دکھا دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, آخری صحابی ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں آخری صحابی سے مجھے دکھائیں. میں آخری صحابی سے آپ کو دکھا دیا. اب اور بتائیں اور کیا مانگتے ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, دیکھیں تاریخ الفقہاء والمحدثین, اس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ خود فرماتے ہیں نبی پاک ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خود جو ہے اب رفع دین کی روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نقل کر رہے ہیں, وہ خود ناقل ہے اس بات کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے رفع دین کرتے تھے, مدینہ میں آیا چھوڑ دیا. اب آپ کہیں گے اب جو صحابی بعد میں ایمان آپ لائے ہیں, مسلمان ہوئے ہیں, وہ تو رفع دین کو نقل کر رہے ہیں. میرے استدلال کو سمجھے, پھر اس استدلال کا میرے الفاظ میں جواب دیں. میرا استدلال یہ نہیں ہے کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے اس دن رفع دین کو چھوڑ دیا. یہ حدیث کا مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ رفع دین کا چھوڑنے کا تعلق مکہ سے نہیں مدینہ سے ہے. بس صرف یہ غرض ہے. میں آپ یہ سوال نہ کریں مالک بن حویرث تو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں, پھر وہ رفع دین کیوں نقل کرتے ہیں. اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اگر وہ آپ نے مدینہ میں چھوڑ دیا تو پھر مالک بن حویرث کو نقل کرتے ہیں یا وائل بن حجر کیوں نقل کرتے ہیں. اب وہ دونوں زمانوں کا نقل کرتے قبول کر رہے ہیں, ہجرت سے پہلے زمانے کا بعد والے زمانے کے ساتھ. صرف کہہ رہے ہیں کہ مکہ میں رفع دین تھا, مدینہ میں چھوڑ دیا. بتا رہے ہیں کہ چھوڑا کہاں گیا. جی جواب دیں. اب ہمیشہ میں دیکھیں, پہلے بات اور باتیں کرنے کی بجائے, ہمارا اور ساتھی کو وقت ضائع کرنے کی بجائے, لمبی چوڑی بات کرنے کی بجائے رفع دین پہ بات کریں. نمبر 1 ہمیشگی کی روایت پڑھیں, اور جو میں نے روایتیں پڑھی ہیں ان کا ضعیف ہونا ثابت کریں. یہ بھی بات ہے کہ اہل حدیث خود کہا کرتے ہیں اہل حدیث کو 2 اصول, فرمان خدا فرمان رسول. میں نے جو حدیثیں پڑھی ہیں اگر اس پہ کوئی بحث کرنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا صحیح یا ضعیف ہم ثابت کریں, یا اللہ پاک سے ثابت کریں, کیونکہ ان کے اصول ہی 2 ہیں. امتی کی بات کو تو مانتے نہیں. میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کروں, اب امتی سے اس کا کوئی جواب دے, میں اس کو نہیں مانتا. پھر جو حوالہ دیں گے مجھے دکھائیں گے, زبانی حوالہ میں نہیں مانوں گا. ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, بات میں نے کی تھی سیدھی سادھی 2 موضوع ہیں. ایک رفع الیدین, رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے ہوئے, اور دوسرا ہے سجدوں کے درمیان میں رفع الیدین. یہ فرماتے ہیں جہاں رکوع اور رکوع سے جاتے ہوئے بھی ہوا ہے وہاں سجدوں میں بھی ہوا ہے. اور سجدوں کے اندر انہوں نے ابو داؤد مجھے دے دیں. اللہ اکبر کبیرہ. بات تو سیدھی سادھی تھی کہ اللہ کے نبی کا وہ اصحابی آپ دکھا دیں کہ یہ اصحابی فلاں سن میں مسلمان ہوا ہے, اور یہ بیان کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تکبیر تحریمہ کہی, رفع الیدین کیا, رکوع گئے نہیں کیا, رکوع سے اٹھے نہیں کیا. جیسے ہم کہتے ہیں فتح مکہ کے بعد عام وفد جب آنا شروع ہوئے تھے, اس وقت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
20 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان رہے، 20 کو 5 سے ضرب دیتے ہیں 100 آتا ہے، 100 نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابی نے پڑھی، اور صحابی بیان کرتا ہے جو روایت بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے، دوسری احادیث کے اندر بھی موجود ہے۔ اصحابی کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کہی، رفع الیدین کیا، رکوع گئے، رفع الیدین کیا، رکوع سے اٹھے، رفع الیدین کیا۔ یہ اصحابی 62 ہجری کے اندر مسلمان ہوا۔ میں نے تاریخ بھی بتلا دی، اور میں نے بتلایا سرفراز خان صاحب صفدر کی کتاب خزائن السنن 114 صفحہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ اصحابی اس وقت آیا، وہ دکھائیں گے۔ اللہ میں اس کا مکلف ہوں دکھانے کا، میرے اوپر قرض ہے یہ بات، کیونکہ اس وقت میرے پاس کتابیں گھر میں رکھی ہوئی ہیں، میں یہ قرض ہے میرے اوپر، انشاءاللہ میں جو کہوں گا وہ دکھاؤں گا۔ خزائن سنن 114 صفحہ دوسرا حصہ، اس میں بیان کرتے ہیں سرفراز خان صاحب صفدر کہ یہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت آیا تھا جب تبوک کی تیاری ہو رہی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر 62 سال تھی۔ صحابی بیان کرتا ہے، بخاری کے اندر روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکبیر تحریمہ کرتے ہوئے رفع الیدین کرتے دیکھا، رکوع میں جاتے ہوئے دیکھا، رکوع سے اٹھتے ہوئے دیکھا۔ یہ روایت بخاری میں، مسلم میں، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور صحیح ترین روایت ہے۔ ان کو چاہیے کہ پہلے یہ اس صحابی کی بات کو تسلیم کریں کہ یار یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہ ثابت ہے اللہ کے نبی کے صحابی سے، لیکن اللہ کے نبی کے صحابی سے یہ ثابت ہے، اس کے بعد ان سے سجدوں کی بھی رفع الیدین نسائی سے ثابت ہے۔ پہلے آپ میری اس بات کا جواب دے دیں، کیا اللہ کے نبی کے اس صحابی سے رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرنا صحیح روایت سے ثابت ہے کہ نہیں؟ پہلی بات کا مجھے جواب دے تاکہ فیصلہ ہو جائے، پھر انشاءاللہ میں سجدوں پہ آؤں گا، بھاگوں گا نہیں۔ سیدھا سادہ سوال ہے میرا۔ اور واقعی یہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت مسلمان ہوا تھا جب فتح مکہ ہو گیا تھا اور عامل وفود تھا، یہ صحابی آیا تھا اور اس صحابی نے اللہ کی نبی کی نماز بیان کی تھی۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی رفع الیدین کرنے کی روایت پیش کرتا ہے، آپ اسے نہ کرنے کی روایت پیش کر دیں، اور سجدوں کا انشاءاللہ میں جواب یہاں دے کے جاؤں گا، میرے اوپر قرض ہے یہ۔ پہلے آپ یہ بتلائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مالک ابن حویرث سے رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین ثابت ہے کہ نہیں، صحیح روایت یہ ہے کہ نہیں؟ جواب دے دیں، بتلا دیں۔ ہاں پہلے آپ میرے سوال کا یہ جواب دے دیں۔ میرے دلال کیا جواب دیا جنہوں نے؟ ایک ہی جواب دیا۔ دیکھیں میرے بھائیوں، میں تو ابھی آ رہا ہوں، میں ترتیب سے جواب دوں گا۔ اب مجھے بولنے دیں، آپ کا سوال یہ ہے، ایک منٹ گزارش یہ ہے، آپ نے یہ کہا تھا رفع الیدین رکوع والا بھی ثابت ہے، رکوع والا جہاں ثابت ہے وہاں سجدوں والا بھی ثابت ہے، اور آپ نے روایت پیش کی ہے نسائی کی، میں بھاگ نہیں رہا، میں کہتا ہوں آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ آپ نے یہ فرمایا کہ رکوع والا بھی وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، سجدوں والا بھی ثابت ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ رکوع والا رکوع سے اٹھتے جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین والی روایت صحیح ثابت ہے یا نہیں ہے، پھر میں آپ پہ آؤں گا سجدوں والی پہ۔ پہلا میرا سوال کا جو یہ جواب دے دیں۔ سوال کرنا ہی ہے، جواب بھی دینا میں انشاءاللہ جواب دوں گا، میرے قرض ذمہ ہے، قرض اتارے نا، اتار دیتا ہوں، یہ لیں جی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی جو یہ کہتے ہیں کہ رکوع میں گئے رکوع سے اٹھے رفع الیدین کیا، صحیح روایت ہے، کوئی اس کے اوپر انگلی نہیں رکھ سکتا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ جو انہوں نے نسائی سے روایت پیش کی مالک ابن حویرث سے، ان کے اندر 2 راوی ہیں،
سعید بن جو ابی حوالہ دیں گے عروبہ، اس کو ثابت کرنا ہے. جو حوالہ دیں گے آپ کے اکابر کا میں نے حوالہ دیا ہے، حدیثیں صحیح ہیں، اگر ثابت کریں گے اس کا حوالہ دینا، کتاب دکھانی ہے مجھے. یہاں مجلس علمی مجلس ہے نا، یا علمی مجلس میں ہے، انشاءاللہ علمی مجلس ہے. ویڈیو ہو رہی ہے نا، اگر میں حوالہ نہ دے سکوں ویڈیو ہو رہی ہے، آپ بکس منگوا لیں، آپ بکس منگوا لیں، آپ یہ والا آپ منگوائیں کتاب، آپ منگوائیں کتاب، کہا تھا نہ بولو یار، آپ ضائع نہ کرو. منگوائیں کتاب. بھائی انہوں سے آپ ایسے ہے کہ ہم 15 منٹ 20 منٹ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں، 2 ساتھی آپ کے ساتھ جاتے ہیں کتابیں لیں. چلیں ٹھیک ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، میں نے پچھلی ٹرم میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ بھائی بار بار ایک لفظ بول رہے اصحابی. میں نے کہا تھا یہ لفظ صحابی ہے، اصحابی نہیں ہے، اس کو صحیح کریں. دوسری بات، آپ ویڈیو سن سکتے ہیں، بن رہی ہے براہ راست، میں الزام والی بات نہیں کروں گا. انہوں نے کہا تھا 62 ہجری میں مسلمان ہوئے آخری صحابی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کب ہوا؟ کس ہجری میں؟ ہجری سمجھ گیا تھا 10 ہجری میں. تو مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر 62 ہجری میں کیسے ہو؟ 30. خزائن السنن دیکھیں، خزائن السنن کا بھائی نے حوالہ دیا کہ وہ شیخ سرفراز خان صفدر صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ صحابی ہیں، 9 ہجری میں مسلمان ہوئے. ہم نے کب انکار کیا؟ اب بات وہ کرو جو کرنے کی، اس پہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں. ہم اس بات کے منکر ہیں، ہم نے کب کہا کہ وہ پہلی ہجری میں مسلمان ہوئے؟ اگلی بات جو میں نے کہتے ہیں روایت پڑھی ہے، وہ روایت بالکل صحیح ہے. ہم نے کب کہا کہ وہ روایت غلط ہے؟ بخاری کی روایت ہم نے غلط کہا جب ہم خود کہہ رہے ہیں بھائی رکوع کا رفع دین بھی ثابت، چھوڑنا بھی امام نسائی نے عنوان قائم کر کے بتایا. سجدے کا رفع دین بھی ثابت، چھوڑنا بھی انہوں نے عنوان قائم کر کے بتایا. ہم سب کو مانتے. آپ حوالہ وہ پیش کرو جس کو ہم نہیں مانتے، جس کا میں نے مطالبہ کیا. دیکھیں اب وقت آپ حضرات کو پتہ ہے پہلے بہت بیت چکا ہے، ہم پانی میں مدانی نہیں پھرنے دیں گے. صحیح بات ہوگی رفع دین پہ، بات ہوگی اللہ اور اللہ کے رسول پہ، بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ پڑھنے پہ. اب دیکھو حوالے اگر یہ ہمارے علماء کی پڑھتے جائیں گے، ہم ان کی علماء کے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب اگر میں حوالہ پڑھوں گا یہ کہیں گے ہم اس مولوی کو نہیں مانتے، یہ حوالہ پڑھیں گے میں اس کا جواب دوں گا. بات کو مختصر کریں، جامع کریں، حدیث کی کتابیں لیں. آپ کے پاس نہیں ہے، بخاری پڑھی ہے، مسلم پڑھی ہے، نسائی پڑھی ہے، آپ اس کو اٹھائیں. ہمیشہ کی جو رفع دین کی حدیث ہے آپ اس کو پڑھیں. اور سجدوں کا رفع دین آپ نے خود مانا کہ سجدوں کی حدیثیں جو ہے وہ واقعی موجود ہیں، اور مجھ پہ قرض ہے میں اس کا جواب دوں، اور ہمیشہ والی حدیث کا جواب دینا، حدیث پیش کرنا میرے ذمہ قرض ہے. آپ اس قرض کو اتاریں، باقی ادھر ادھر کی باتوں کو چھوڑیں، جو قرض ہے اس کو اتاریں. ہمیشہ کی حدیث رکوع و رفع دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا، کبھی بھی اس کے بغیر نماز نہیں پڑھی. اور 18 دفعہ والی نفی، جس طرح ہم سے نفی مانگتے ہو نا کہ تم رکوع و رفع دین کی نفی دکھاؤ، تم بھی دکھاؤ. 18 مرتبہ کی نفی دکھاؤ. 10 مرتبہ رفع دین کرتے ہو، 18 مرتبہ 4 رکعت کی نماز میں نہیں کرتے، جبکہ 28 مرتبہ ثابت ہے. 26 مرتبہ تو آپ کے جو یہ صحیح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحیح طریقہ نماز ہے اس نے مان لیا. اور راشد البانی صاحب نے کہا کہ چوتھی رکعت میں کھڑے ہو تبھی رفع دین ہے. اب 27 مرتبہ ہو گیا. دوسری رکعت کا رفع دین بھی احادیث ثابت ہے، کہیں گے تو حوالہ پیش کریں گے. 28 مرتبہ پورا آپ نے جو حدیث پیش کرنی ہے اس میں 2-3 باتیں ہونا ضروری ہیں. نمبر 1 یہ کہ اس میں ہمیشہ کا لفظ، بے شک رکوع کا رفع دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا. نمبر 2 کبھی بھی کوئی نماز رکوع کے رفع دین کے بغیر نہیں پڑھی. نمبر 3 سجدوں کا رفع دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا. اور دیکھو جو کہا کہ سجدوں میں نہ کرتے تھے، وہ سجدے کی حالت میں نہ کرتے تھے، سجدے کو جاتے ہوئے، سجدے کو اٹھتے ہوئے، ہر تکبیر کے ساتھ. اس کی نفی صراحتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ پیش کریں. امتیوں کے حوالے آپ پیش کرنا شروع کر دیں گے، میں آپ کو روک دوں گا. آپ کا دعویٰ ہے ہم نبی کی بات مانتے ہیں، یہ امتیوں کی بات مانتے ہیں. اس لیے بات کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور کسی فیصلے پر پہنچے، پانی میں داڑی نہ پھر. اس لیے ادھر ادھر کے حوالے، اب میرے پاس اتنے حوالے میں اس کی لہر لگا دوں گا. اللہ کا شکر ہے میں نے مطالعہ کیا ہے.
हमारी लाइब्रेरी में अल्लाह का शुक्र है 10,000 किताबें हैं। अल्लाह का शुक्र है, मुझे पता है तरावी कहाँ शुरू हुई है। मैं तो इन मौजूद को छेड़ता ही रफ़ा दैन की बात है, इस पे रहें, हमेशा रफ़ा दैन की हदीस पेश करें, 18 मरतबा की नफ़ी पेश करें। और देखें जो आप हमसे मुतालबा करते हैं नबी की हदीस, आप भी नबी की हदीस पेश करें, उम्मतें कौन पेश करेंगे, हम उसको नहीं मानेंगे। और फिर देखें, मैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस है हम पेश करते हैं उम्मतियों की किताबों से। इन हज़रात के यहाँ उम्मतियों को कोई इतबार नहीं है, उम्मतियों की बात को नहीं मानते। इनको ये नहीं चाहिए कि उम्मतियों की किताबों से हवाला पेश करें, इनको हक नहीं है। उसूल, इनके उसूल के तहत अहले हदीस के 2 उसूल, फरमाने खुदा फरमाने रसूल। अब ये नहीं कि जिस किताब से ये हदीस पेश करें, अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया सिर्फ इसी का हदीस को मानना और को नहीं मानना होगा ना। हदीस दिखा दे भी इस किताब की हदीस को मानना है, दूसरी किताब की हदीस को मैंने नहीं मानना। मैंने जो रवायत पढ़ी थी उसका जवाब दें। और मैंने ये हज़रत वाइल इब्न हुज्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत पढ़ी थी सुनन अबी दाऊद के हवाले से, उसका जवाब दें। मैं एक और रवायत पढ़ता हूँ, इसका जवाब दें, फिर मैं अपनी बातों ख़त्म करता हूँ। फिर ये हवाले पढ़ें, हदीस पढ़ेंगे, अगर कोई और हवाला पढ़ेंगे मैं इनको टोक दूंगा, दरमियान में कोई आदमी नहीं बोलेगा। मैं हदीसें पढ़ूंगा, मैं अब कोई और हवाला नहीं दूंगा, अगर ना मैं भी चकराने के हवाले पेश करना शुरू कर दूंगा। मैं भी और बहुत सारे हवाले पढ़ूंगा, फिर आप परेशान होंगे, ठीक नहीं है। ये बुखारी शरीफ है मेरे हाथ में। हम कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने रफ़ा दैन करना भी नकल किया, छोड़ना भी नकल किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से रुखसत हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ा दैन उस वक्त नहीं किया या ना करते थे। अब मैं अपने इस मौक़िफ़ को पहले भी मैं रवायत पेश की है, उसका अब तक जवाब नहीं दिया इन्होंने। मालिक बिन वैरस की पेश की थी बुखारी शरीफ से, उसको ज़ईफ़ भी नहीं कह सकते ना, वो भी सही तरीन है। अब सही तरीन एक और बुखारी शरीफ से पेश कर रहा हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को बयान कर रहे हैं, रुकू की कैफियत को बयान कर रहे हैं। वो खुद जिक्र करते हैं कि फ़युकब्बिरु, सफ़ा नंबर 110, ये किताब देख सकते हैं। देखिए, अगर मैं कोई हवाला दूंगा, ये मुझसे किताब मांगेंगे, मैं दिखाने का पाबंद हूँ। ये कोई हवाला देंगे तो मैं अगर मांगूँ हवाला, ये किताब देने के पाबंद हैं। ज़ुबानी हवाई फेर नहीं छोड़ने आप, बस ये ज़हन में रहे। हदीस पेश करनी है, हवाई फेर नहीं पेश करनी जी। वो फरमाते हैं फ़युकब्बिरु हीना यक़ूमु, तकबीर कहते जब खड़े होते, सुम्मा युकब्बिरु हीना यरकाउ, फिर तकबीर कहते जब रुकू करते, सुम्मा यक़ूलु समीअल्लाहु लिमन हमिदा, फिर फरमाते समीअल्लाहु लिमन हमिदा, सुम्मा यक़ूलु रब्बना लकल हम्द, फिर फरमाते रब्बना लकल हम्द क़ब्ल अन यसजुदा, सजदा करने से पहले, सुम्मा यक़ूलु अल्लाहु अकबर, फिर फरमाते अल्लाहु अकबर हीना युहवी साजिदन, जिस वक़्त के सजदे के लिए झुकते, सुम्मा युकब्बिरु हीना यरफ़अु रासहु मिनस सुजूद, फिर तकबीर कहते जिस वक़्त के सजदे से सर उठाते। अब मैंने हदीस पेश की है, सफ़ा नंबर 110, हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं, आप हदीस को देख सकते हैं। इस हदीस में रुकू का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तज़किरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू करते तकबीर कहते, रुकू से उठते तकबीर कहते, सजदे को जाते तकबीर कहते, रफ़ा दैन नहीं है। अब यही मेरा मुस्तल है। अब इस रवायत में हज़रत अबू हुरैरा फरमा रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आखिरी नमाज है, रवायत है, फरमाते हैं तो कसम खाकर, मैंने पहले भी ये वाला पेश किया था, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, इन्नी लअक़रबुकुम शबहम बिसलाति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुम सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज में सबसे मुशाबे हूँ। ये फरमाया इन कानत हादिही लसलाती, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज थी, हत्ता फारकत दुनिया, जहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए। अब मैंने पेश किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी दौर की नमाज को, सहाबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा फरमा रहे हैं ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज थी कि आप दुनिया से रुखसत हो गए। आप एक हदीस पढ़िए जो सही हो, आपके मुताबिक कहने के मुताबिक 10 मरतबा का इस्बात हो, 18 मरतबा की नफ़ी हो, हमेशा का लफ्ज़ हो, और जिस तरह के मुतालबे आप हमसे करते हैं उस तरह की हदीस आप पेश करें, हम मानने के लिए तैयार है, हम रफ़ा दैन शुरू कर देंगे। वगैरह इधर की और उधर की कहना के साबित है और सही तरीन रवायत है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। मैंने बुखारी से पेश किया है, इसमें किसी को इख्तलाफ नहीं है। ज़ाहिर बात, आप भी कहते हैं हदीस सही है, मैं भी कहता हूँ हदीस सही है। आप मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल पेश किया है, आप इस पर अकली तराज़ नहीं करेंगे, हदीस पढ़ेंगे मेरे सामने। अगर आप